بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک. ناظرین, کسی بھی ملک کی مضبوطی کی بنیاد اس کی معیشت ہوتی ہے. اگر معیشت مضبوط ہو جائے تو ایسے ملک کو نہ دفاع کے لحاظ سے کوئی خطرہ ہوتا ہے, نہ ملک کی مسائل جنم لیتے ہیں. پاکستانی معیشت کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, لیکن پالیسیوں کا فقدان ہونے کی وجہ سے معیشت آج تک مضبوط نہ ہو سکی. ہم آج بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آنے والی ہر حکومت کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب قرضوں کا آغاز کر دیا جائے تو پھر شاید قرضوں کی دلدل میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے. آج بھی ملک کی معیشت اس حکومت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. اگرچہ حکومت اس بات کی دعوے دار ہے کہ ان کی سب درست ہو چکی ہے, اس طرف وہ بڑھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی, لیکن کہیں نہ کہیں سوالات بھی اٹھتے ہیں, لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں اور لوگ اپنی بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شاید اب بھی حکومت کو بہت سے محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ اگر ہم معیشت کی بحالی کی بات کریں, اگر ہم تاجر برادری کے اعتماد کی بات کریں, انڈسٹریز کے اعتماد کی بات کریں, تو کہیں نہ کہیں شیکی اب بھی نظر آتا ہے. اور بارہا یہ بات کہی جاتی ہے, جب تک سٹیک ہولڈرز کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے, جب تک ان سے آپ رائے نہیں لیں گے, جب تک ان سے آپ مشاورت کے بعد آپ ملک کی پالیسیاں ترتیب نہیں دیں گے, اس وقت تک آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس ملک کی انڈسٹری, اس ملک کے صنعتکار, اس ملک کے تاجر اور بزنس کمیونٹی ملک کی معیشت کو چلاتی ہے. آج ہم نے اپنے پروگرام میں بزنس کمیونٹی کو دعوت دی ہے تاکہ ہم جائزہ لے سکیں کہ واقعی اس ملک میں اب معیشت کی درست سمت کی طرف سفر کا آغاز ہو چکا ہے یا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, اور پھر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے کیوں نہیں مشاورت کر کے پالیسیاں ترتیب دی جاتی ہیں. آج میرے ساتھ ہوں گے ایوان اسد تجارت لاہور, اسلام آباد اور کراچی کے صدور, اور ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کس حد تک اس حکومت نے ان سے مشاورت کی ہے اور آج بزنس کمیونٹی کو کون سے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان چیلنجز سے ہم نمٹ کیسے سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر شارق وارا صاحب. شارق صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میرے ساتھ سردار یاسر الیاس صاحب, اسلام آباد چیمبر کے صدر ہیں. یاسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میاں طارق مصباح صاحب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ہیں, لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میاں صاحب لاہور سے آغاز کر لیتے ہیں. لاہور کہتے ہیں لاہور جاگتا ہے تو پورا ملک جاگتا ہے, اور اگر لاہور کی سیاست کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں احتجاج بھی اگر لاہور میں ہوتا ہے تو ملک کے اندر شاید سیاست کا رخ بدل دیتا ہے. اس لیے اگر ہم معیشت کی بات کریں بطور چیمبر کے پریزیڈنٹ کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت کی پالیسیاں ہیں اس پہ چیمبرز کو اعتماد میں لیا گیا ہے, اور جو پالیسیاں ہیں کیا واقعی درست سمت کی نشاندہی کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم بھائی صاحب, باقی بھائیوں کو بھی اسلام سب کو. سر ملک جس سمت میں جا رہا ہے کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے سر سچویشن بڑی خراب تھی, پوری دنیا کے حالات اکانومی کے ڈاؤن پہ تھے, اور اب دنیا بدل چکی ہے اور یہ کووڈ نے آگے چلنا ہے, اس کے ساتھ ہم نے اکنامکس اور انڈسٹری کو لے کے چلنا ہے. جو گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مسائل تھے, جو میں سمجھتا ہوں پچھلے 2 سال میں گورنمنٹ ذرا بزنس کمیونٹی تھوڑی دور ہو گئی تھی. اچھا, جو گورنمنٹ نے پالیسیز بنانی تھی اس میں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ نہیں بٹھایا گیا, لیکن اس وقت جو پچھلے 3-4 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے اس میں بہتری آئے گی. لیکن گورنمنٹ جو میجر ہمارے سیکٹرز ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایم ایز ہیں, ٹھیک ہے, ایس ایم ایز کے پیکج گورنمنٹ کو نکالنے چاہیے. گورنمنٹ بڑی انڈسٹری کو دیکھ رہی ہے, اور بیک بون ہر کمیونٹی کی, ہر ملک کی, جو ہمارے نیبرز دیکھیں 70% بیک بون آپ کی سٹیک ہولڈرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایس ایم ایز. ایس ایم ایز کے اوپر پیکج نکالنا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. سردار یاسر الیاس صاحب, ایس ایم ایز کی بات کی ہے ابھی جو ہے میاں صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ ایس ایم ایز کے اوپر فوکس, اور خاص طور پہ اگر ہم ماضی کی حکومت کی بات کرنے, کہا جاتا تھا کہ وہ تاجر برادری کو سپورٹ کرنے والی حکومت ہے. موجودہ حکومت کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے والی حکومت ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے لیے بیلنس ضروری ہے. اگر آپ نے ایکسلنس اچیو کرنا ہے اکراس آل سیکٹرز تو آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں, چاہے وہ ریٹیل ہو, چاہے وہ ٹریڈ باڈیز ہوں, چاہے وہ انڈسٹریز ہوں. ابھی میں سمجھ رہا ہوں ایک طرح کی ڈسپیرٹی ہے, آپ ایک سائڈ پہ اگر فوکس کر رہے ہیں تو دوسری سائڈ پہ فوکس نہیں کر پا رہے. اور یہ جیسے ہم نے بات کی ابھی ٹریڈ کی, ریٹیل کی, دیکھیں پرائم منسٹر پاکستان کا ہم شکریہ ادا بھی کرتے ہیں, ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ کووڈ میں ہم نے کافی اسٹرگل کیا ہے, لیکن اس اینڈ میں آپ دیکھیں ہمیں پھر بھی بینیفٹ پاس آن نہیں ہو رہا ہے. سچ لاک ڈاؤن میں ہم نقصان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایف بی آر کوئی ریلیکسیشن نہیں دے رہا بزنسز کو. ایس ایم ایز کو ڈیفینیٹلی دیکھیں یہاں پہ فائنینسنگ کا کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے. ایس ایم ایز کے لیے ایک پوری فیزیبلٹی اسٹڈی بنائی جاتی ہے, ان کی بیک گراؤنڈ دیکھی جاتی ہے, پھر آپ کو سائلنٹ انویسٹرز ہوتے ہیں. بینکس کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, جب 2-3%
8% فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں, دیٹس وائبل. پاکستان میں بے منیمم بھی آپ دیکھیں تو 7 سے 8% کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر بزنس سروائیو نہیں کر سکتے, اسپیشلی ایس ایم ایز. جو ایشو ہے اب ہم کووڈ-19 کی بات کر رہے تھے, میاں صاحب بتا رہے تھے, اس میں دیکھیں کہ ابھی ایف پی آر کو ٹیکنیکلی آپ کو ریلیکسیشن دینی چاہیے تھی, اگلے 6 to 8 months کے لیے ٹیکس ڈیفر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکس ڈیفر نہ کر سکتے تو انسٹالمنٹ پلان لے کے آ جاتے کسی لحاظ سے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے وہ بینیفیشیل پیکیجز تو ہے نہیں, گورنمنٹ کے سے کوئی ایسے پلانس نہیں ہے, نہ ان کے پاس فنڈنگ اویلیبل ہے, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن دیر از نو ریلیف پیکیج ان پلیس فار کمپنیز ٹو سروائیو, اسپیشلی جو آپ کے ہاسپٹیلٹی کے سیکٹرز کے لوگ ہیں, جو ریٹیل کے ہیں, جن لوگوں نے بند رکھے اپنے بزنسز, آپ کے ریسٹورینٹس کے لوگ ہیں جنہیں بند رکھے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پارشل لاک ڈاؤن میں مارکیز اور ریسٹورینٹس آپ کے کتنا سفر کر رہے ہیں. سو دیر آر تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی لکڈ ایٹ. ٹائمنگ کا ایفیکٹ لیکن ٹائمنگ کا اچھا خاصا فرق پڑتا ہے. ہمارے آپ دیکھیں پریزنٹ صاحب موجود ہیں کراچی چیمبر سے, ان سے آپ یہ چیز ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ جو 8 بجے والی ٹائمنگ سندھ میں امپلیمنٹ کی ہے, 70% بزنس وہاں پہ ڈکلائن ہوا ہے, 70% ریٹیل, 70% بزنس ڈکلائن ہوا ہے کراچی میں. ابھی حال ہی ہم نے ان کے ساتھ لابنگ کر کے سندھ گورنمنٹ سے ود کراچی چیمبر ہم نے وہاں پہ ٹائمنگ واپس بحال کروائی تھی 7 days پہ, لیکن 7 days کی اوپننگ کے باوجود ابھی 8 بجے کی ٹائمنگ انہوں نے ختم نہیں کی. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ پاکستان سے کہ واپس نارمل ٹائمنگ پہ ان کو لے کے آئیں, جیسے آپ نے اسلام آباد میں نارمل ٹائمنگ رکھی ہے, لیکن سیم ٹائم پہ جو آپ نے پارشل لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے انڈور ڈائننگ کا اور مارکیز کا, اس کو واپس کھلوائیں. کیونکہ ہم دبئی کی ایگزامپل لے لیں گے, دبئی میں آپ کے ریسٹورینٹس بھی کھلے ہیں, فوڈ کورٹس بھی کھلے ہیں, ایئر لائنس کے اندر آپ بند انوائرمنٹ میں میل سرو کر رہے ہیں, تو یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ 45 to 50 بلین کا لاس آلریڈی ہم فیس کر چکے ہیں اس ہاسپٹیلٹی اور ریسٹورینٹس کے انڈسٹری میں, مارکیز کی انڈسٹری میں لاسٹ 6 months میں. مزید لاک ڈاؤن اگر آپ کریں گے یا پارشل لاک ڈاؤن رکھیں گے تو یہ بزنس کلیپس ہو جائیں گے اور یہ کلوز کر جائیں, ڈیفالٹ کر جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. شارق وورا صاحب, اگر ہم کمپیئر کریں ماضی کی حکومت کے ساتھ, تو اس حکومت میں کہا گیا تھا بڑی تبدیلی کی حکومت کو قرار دیا جا رہا ہے. کیا بزنس کمیونٹی کے حوالے سے, مشاورت کے حوالے سے, ان پٹ لینے کے حوالے سے کوئی تبدیلی آپ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومتوں کی تبدیلی ہے, سب سے پہلے تو وہ اس چیز کا سبب نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری پالیسیز چینج ہوں. کراچی چیمبر یہ کہتا ہے کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں اس پر ایک کنسنسس بیسڈ اکنامک چارٹر سائن ہونا چاہیے اسمبلیز میں, اور حکومتوں کے آنے جانے سے ان پالیسیز پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کا سوال یہ ہے کہ پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت کا جو رول تھا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسنسس بلڈ کرنے کا یا مشاورت کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں میں یقیناً اس حکومت کی پرفارمنس بہت بہتر ہے ماضی کی حکومت سے, اور انہوں نے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر پالیسیز بنائی ہیں جیسا کہ ٹیکسٹائل پالیسی. لیکن ریسنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ بالکل راستے سے بھٹک گئی ہے. ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا کہ جو گیس اور پاور کے ایشوز کی ایک پالیسی 3 روز پہلے اناؤنس کی گئی, تو وہ پالیسی ایسی ہے کہ جو کہ کراچی کی بزنسز کو, انڈسٹریز کو کرپل کر دے گی. آپ کہتے ہیں کہ جی کیپٹیو پاور کو ہم گیس نہیں دیں گے, آپ نے 2 روپے الیکٹریسٹی کا جو ٹیرف ہے وہ بڑھا دیا ہے, آپ کا جو پالیسی کی جو سمت ہے وہ ہے ہی نہیں, اور خاص کر جو پاور پالیسی ہے اس میں نہ تو کوئی پالیسی ہے اور نہ ہی کم از کم کراچی کے سٹیک ہولڈرز کو یہ حکومت جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں چل رہی. اور میں یہ آپ کے اس زبردست چینل سے گزارش کروں گا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ وہ پرسنلی انٹروین کریں اور دیکھیں کہ وہ سارے لوگ جو کہ اتنے بڑے شہر کو, جو کہ پاکستان کی بیک بون ہے اکانومی کی, اس کو اگر ساتھ لے کر نہیں چل رہا, اسپیشلی آن سچ ایشوز جو کہ پاور کے اور انرجی کے ایشوز ہیں, تو اس سے ایکسپورٹ بھی بہت سفر کرے گی اور انڈسٹری بھی بہت سفر کرے گی. شارق وورا صاحب, میں چھوٹی سی ایک کمرشل بریک لوں, بریک سے واپس آئیں گے تو اس میں بات کریں گے. چینی کبھی ہم درآمد کرتے ہیں, کبھی برآمد کرتے ہیں, یہ جو پالیسیوں کا فقدان ہے, کیا سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہ ہونے کی وجہ, یا کہیں نہ کہیں کوئی مافیا بیٹھا ہوا ہے, یا جو بیوروکریسی میں رکاوٹیں ہوتی ہیں؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی بھی کام نہیں کرنے دیتی, حکومتوں کو پالیسیاں بناتے وقت ایسا گائیڈ کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں حکومت خود ایک دلدل کے اندر پھنستی چلی جاتی ہے. اس پر بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. میاں طارق مصباح صاحب, جو میں نے بریک میں جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا کہ حکومتی وزراء تو ایک ہی بات کہتے ہیں, سارا ملبہ ماضی کی حکومتوں کا, اگر بجلی کے نرخ بھی بڑھیں تو یہ بھی ماضی کی حکومت کا مسئلہ ہے. کیا یہ بیانیہ چلتا رہے گا؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ہنگامی بنیادوں پہ اگر آپ پن پوائنٹ کر کے ہمیں بتا سکیں کہ یہ چند اہم کام ہیں جو فوری کیے جانے ضروری ہیں تاکہ بزنس کمیونٹی کو سپورٹ ملے, اور بزنس کمیونٹی اگر فلورش کرے گی تو ملک میں بے روزگاری ختم ہوگی اور معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا. کراچی چیمبر کے جو میرے بھائی ہیں ووڑا صاحب, یاسر صاحب نے جو بات کی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے.
آپ یہ دیکھ لیں, اب یہ میں آپ کو دو چیزیں صرف بولوں گا. واسا کے پانی کا ٹیرف لاہور میں 1 کیوسک موٹر کا 1 لاکھ روپے ہے, ملتان فیصلہ آباد میں 13,000 14,000 روپے ہے انڈسٹری کے لیے. کیوں؟ ایک نیا لاہور کے اوپر ایل ڈی اے نے لا لگا دیا. لاہور کے اوپر گورنمنٹ کی زیادہ سختی ہے ایل ڈی اے کا. اگر میری انڈسٹری کی زمین ہے, میں وہاں سے اپنی انڈسٹری موو کرنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے اس کا 20% ایل ڈی کو دینا پڑے گا قیمت کا. اگر میری 1 کروڑ روپے کی زمین ہے, میری مہنگی ہوگی زمین نا پاس ٹائم میں, تو میں 20 کروڑ روپے ایل ڈی کو کس چیز کا دوں؟ اور یہ صرف لاہور کے اوپر ہے. لیکن جو میں کراچی والے بھائی نے بولا, وڑا صاحب نے, یاسر صاحب نے, کہ اب پہلے میری کراچی صاحب چیمبر سے بات ہوئی, میں پرسوں انشاءاللہ ہم لوگ گجرانوالے چیمبر میں مل رہے ہیں, اس کے بعد 2 دن ہم پنڈی چیمبر میں ہیں. میں نے سب چیمبر کے پریزیڈنٹ کو بولا کہ ہم سب نے ہاتھ ملانے ہیں, اور ہم نے اپنے ایک گورنمنٹ کو اس وقت جو بجٹ کی جو ہم نے پروپوزل دینی ہے وہ سارے چیمبر سے ایک جائیں گی. جب ہم ایک پلیٹ فارم میں ہوں گے تو گورنمنٹ کو بھی ایک پلیٹ فارم میں ہمارے سامنے آنا پڑے گا. میاں طارق صاحب, جو آپ نے بیوروکریسی کی بات کی, ماضی میں بہت شکوے تھے لوگوں کو, بزنس کمیونٹی کو, کہ ہر جگہ ہرڈلز ہیں, اس میں کوئی بہتری آئی ہے؟ نہیں سر, میرے خیال میں ماضی بہتر تھا. سردار یاسر صاحب, سر جو بورڈز ہیں گورنمنٹ کے, جی جو گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ بورڈز ہیں, اس میں ریپرزنٹیشن زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سردار یاسر صاحب, اگر آپ گورنمنٹ نے ایک بورڈ بنایا 10 لوگوں کا, 8 لوگ اس میں گورنمنٹ کے ہیں, 2 لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, تو جب پالیسی بن جاتی ہے پھر ہم جا کے گورنمنٹ سے لڑتے ہیں. تو پالیسی بنانے سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے نا سر. وہ 8 بھی ریلیونٹ لوگ نہیں ہیں, 8 لوگ جو ہیں ریلیونٹ یا کوالیفائڈ ڈیفرنٹ گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں. اور وہ ابھی ہم ایف بی آر کے بارے میں اگر کچھ بولیں گے تو مجھے صبح 2 نوٹسز آ جائیں, کراچی چیمبر کو بھی آ جائیں پریزیڈنٹ کو, اور اپنے یاسر صاحب کو بھی آئے 2 نوٹسز ایف بی آر کے. اگر وہ آگے تو میں آپ کے سامنے ٹی وی پہ لے کے آؤں گا اگر ہمیں نوٹسز آئے. نہیں ضرور, ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس وجہ سے میاں صاحب کو نوٹس ملا کہ میاں صاحب نے یہاں پہ حق سچ کی بات کی. سردار یاسر صاحب, اگر اس وقت ہرڈلز کی بات کریں, آ جائیں گے. جی اس ہرڈلز کی بات, آپ کے ڈر سے اگر نہ آئے تو نہیں آئیں گے, ادروائز آ جانے ہمیں. نہیں انشاءاللہ نہیں آئیں گے. اس وقت جو ہرڈلز ہیں سب سے بڑی, اگر آپ ان کو ایسے رائٹ ڈاؤن کریں, ہرڈلز کون سی ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہی ہے. I'm telling you, there's a disconnect. اور بات ایشو bottom line وہی ہے, irrespective of whichever government it is, ہمارا ہمیشہ سے ایشو رہا ہے پالیسی کا. میں 2 ایگزامپلس آپ کو اور دیتا ہوں, 2 بہت بین آپ کے سیکٹرز ہیں. دیکھیں, ایک آپ کا آئی ٹی کا لے لیں. آئی ٹی کی کرنٹلی آپ کی میکسیمم جو آؤٹ پٹ ہے, جو ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں, تقریباً $900 ملین کی ہم بات کر رہے ہیں. جبکہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا ایک جینوئن کمپٹیشن ہمیشہ رہا ہے, اس میں دیر ایکسپورٹنگ نیئرلی 136. میں ایشو یہ ہمارا یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے. دیکھیں, آپ کے پاس یہاں پہ نہ امیزون ہے, نہ آپ کے پاس ای بے ہے, یہاں پہ نہ آپ کے پاس پے پیل آپریٹ کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے. ابھی ہم نے I9 میں ایک انڈسٹریل پارک لانچ کیا آئی ٹی کا, جس میں تقریباً 9 کمپنیز ہماری وہاں پہ کام کر رہی ہیں. ان سب کا سیم ایشو, ان سب نے اپنے آفیسز باہر دبئی میں یا قطر میں کہیں اور جگہ پہ اپنے آفس بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ پیمنٹس وہ پاکستان میں ریسیو نہیں کر پا رہے, پیمنٹس وہ اپنے باہر ریسیو کر رہے ہیں. اس حد تک ہے. تو یہ آپ کا لاس کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا لاس ہے, ٹیکس کا اور انکم کا, دونوں کا. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں, باٹم لائن فنڈامنٹل ایشوز ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے یہ ملک آگے ترقی نہیں کر رہا. ٹورزم کی ہم بات کریں, ٹورزم میں ہیوج انڈسٹری ہے, ہیوج پوٹینشیل ہے اس ملک کے لحاظ سے. 4 کلائمیٹ آپ کے پاس یہاں پہ اکراس دا ہول ایئر, آپ سارے سیزنس انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن ٹورزم کے اوپر آپ کی کوئی سچ پالیسی نہیں آئی, کوئی آپ کے 5 اسٹار برانڈز نہیں آ سکتے. کیونکہ اگر میں ایک ہوٹل بناتا ہوں, جو کاسٹ آف اس کی کنسٹرکشن ہے میری ہوٹل کی, وہ میں کہاں سے پے بیک کروں گا؟ 10 سے 12 سال لگ جائیں گے, کیونکہ اس کی جتنی بھی FF&E کی آئٹمس ہیں, لفٹس ہیں, اس کی جو ایسکلیٹرز لگنے ہیں, اس کی جو ٹائر لگنی ہے, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی امپورٹڈ. تو اس کی کاسٹ آپ امیجن کریں. اب ایک آپ اپارٹمنٹ ٹاور بناتے ہیں, ہوٹل ٹاور, اس کو آفس ٹاور بنا کے 2 سال میں بیچ دیں اس کو, لیکن ہوٹل آپ بیچ نہیں سکتے. 12 سے 15 سال لگ جائیں گے. کسی انویسٹر کو آپ کہیں کہ آپ کا جو ROI ہے وہ 12 سال کا ہے, وہ بندہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, نہ وہ پروجیکٹ کرے گا. یہ ہمارے بیسک ایشوز ہیں. اس کے اوپر کیا کرنا ہے, ہم نے پالیسی ریوائز کرنی ہے کہ ٹورزم پروجیکٹس کو سیگریگیٹ کر کے سبسیڈائز آپ کریں, ان کو ایک ڈفرنٹ ایک کیٹیگری کے اندر لے کے آئیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو باٹم لائن ایشو ہے پاکستان کا, وہ ہے پرائمرلی ٹو وڈ پالیسی. ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو کہ بیکاز وی آر بزنس مین, ہمارے پاس گلوبل ایکسپوجر ہے, ہم نے باہر بھی بزنس کیا ہے, پاکستان میں بزنس کیا ہے. جو آپ کی پالیسی میکرز ہیں, انفارچونیٹلی میری جو اپنی بلیف ہے کہ دے ڈونٹ ہیو دی ایکسپوجر, دے ڈونٹ ہیو دی نو ہاؤ, اور نہ ان کا اسٹیک ہے. پرائم منسٹر سے جو آپ کی میٹنگز ہوئی اس میں کچھ چیزیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, لیکن اٹ ہیز ٹو, اٹس اے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. اٹ گوز ٹو دی منسٹریز, گوز ٹو دی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس, گوز ٹو دی بیوروکریسی, اینڈ ناٹ ایوری بڈی از آن ون پیج. یہ ایشو ہے کہ وہ خود اپنی جو ان کی ٹیمز ہے ایک پیج پہ نہیں ہے, اور پھر ہمیں وہ آن بورڈ لیتے نہیں ہیں. یہ چیزیں ایکسیکیوٹ کیسے ہوں گی؟ پرائم منسٹر پاکستان ماشاءاللہ سنسیئر ہیں, وہ ایک پیٹریاٹک انسان ہے, وہ ویژنری انسان ہے, وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. ہماری بلیسنگ ہے کہ ہمیں ایسے ایک لیڈر ملے ہیں, لیکن ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ وہ چیزیں
ایکسیکیوٹ نہیں ہو رہی. لیکن خواہشات اچھی ہو سکتی ہیں, عمل درآمد نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, عمل درآمد کے لیے آپ ہم جیسے لوگوں کو آن بورڈ لیں جو کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بزنس کو, جو بزنس کو چلا بھی رہے ہیں, اور ہم الیکٹڈ ہیں. جو میرے دوستوں نے بات کی یہاں پہ دیکھیں کاسٹ کی, اگر کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی کم ہوگی آپ انٹرنیشنل گلوبل مارکیٹس میں کمپیٹیٹو ہوں گے. آپ ابھی تک 22 سے 23 بلین کی بات کریں جو کہ اس ملک کے سائز کے حساب سے مذاق ہے. پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے اور جو پوٹینشیل ہم 200 بلین ایزیلی ٹچ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کے لحاظ سے, ہم نہیں کر پا رہے بیکاز وی آر ناٹ کمپیٹیٹو ان دی مارکیٹ. سیکنڈ, پرسیپشن, ہم اپنے ملک کی مارکیٹنگ نہیں کر رہے. دیکھیں میں اس سال کوشش کر رہا ہوں کہ باقی چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہم ایک اپنی بکلیٹ بنائیں پاکستان کی, ان وچ وی کین شو کیس میڈ ان پاکستان اینڈ ہو وی آر, چاہے ہمارا فارما سیکٹر ہو, ٹیکسٹائل سیکٹر ہو, رائس کا ہو. ہم اپنی ٹورزم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک مارکیٹنگ کی بک آپ کے ہر ایک فارن مشن کے پاس ہونی چاہیے. جتنے آپ کے ہائی کمشنرز بیٹھے ہوئے وہ دکھا سکیں گے دس از پاکستان, دس از واٹ وی ہیو ٹو آفر. لیکن ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں, یہ ہماری لمیٹیشن ہے. فار دس وی نیڈ دی گورنمنٹ سپورٹ. اور اس طرح کے ہزار آئیڈیا آپ کو ہم سے ملیں گے, آپ ہمیں آن بورڈ تو لیں. ٹھیک ہے وورا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ ماضی کی حکومت میں ملبہ ڈالتے ڈالتے ہم آگے بڑھتے رہیں گے, بجلی کے نرخ بڑھیں, ماضی کی حکومت کا مسئلہ, ڈالر اوپر جائے, ماضی کی حکومت کا مسئلہ, اس طریقے سے کام چلے گا یا اس حکومت کو اب ہنگامی بنیادوں میں کچھ کرنا بھی ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دیکھیں بڑا ایک اوپن فیکٹ ہے کہ آپ کو اگر آپ ایک ایسے ایشو میں پھنسے رہیں گے, آپ کا فوکس, آپ کا وقت اور آپ کے ایفرٹس کہ آپ کہیں گے کہ پچھلوں نے کیا نہیں کیا اور ان کی وجہ سے اب کیا نقصان ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹریٹجی جو آپ کو بنانی چاہیے کہ آئندہ ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اور کن لوگوں نے کرنا ہے. فوکس اس چیز سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ وہ بلیم گیم جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا. اور پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ میں پچھلے 30-35 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو وہ پچھلی گورنمنٹ کو بلیم دیتے ہیں اور زیادہ تر وقت ان کا اسی میں گزر جاتا ہے کہ جی ہمارے ایکسپورٹ اس لیے نہیں بڑھ گئی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا, ہمارا ڈیویلیویشن اس لیے ہوا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا, ہماری بجلی اس لیے مہنگی ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. تو اگر آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت, کوئی بھی پالیسی میکر, کوئی بھی گورنمنٹ جس کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوگا کہ وہ آگے چیزوں کو سیدھا کر سکے گا, چیزوں کو بہتر لا سکے گا, ایفیشنسی بڑھا سکے گا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر سکے گا, تو وہ گورنمنٹ ہوگی جو بلیم گیم نہیں کرے گی. ونس دے اسٹاپ بلیم گیم میں سمجھتا ہوں کہ ریزلٹس بہت اچھے ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ایسا ہوا ہے ان 1 اور 2 سیکٹرز جس میں کہ گورنمنٹ بلیم گیم میں نہیں گئی بلکہ اس نے امپروومنٹ کی اسٹریٹجی کو اپنایا, اس میں وہ بہت کامیاب ہے. ٹیکسٹائل از ون آف دیٹ ریزنز. بالکل ٹھیک ہے. آٹوموبائل کی پالیسی بڑی زبردستی آئی ہے. ٹھیک ہے وورا صاحب, ٹارگٹ ٹیکس کا پورا نہ ہونا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو ٹارگٹ ہم سب سے پہلے تو ان ریئلسٹک ہم ٹارگٹ فکس کرتے ہیں. آپ ٹیکس ریونیو تب بڑھتا ہے جب ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. اگر آپ اتنی بڑی ڈیویلیویشن کر کے اور اس کے بعد آپ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو بڑھائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو اکانومی ہے وہ شرنک ہوگی. ٹھیک ہے. باہر سے امپورٹ جب کم ہو جائے گی تو آپ کے لوکل ٹیکسز جو آپ کسٹمز کی سٹیج پہ جمع کرتے ہیں, کلیکٹ کرتے ہیں, وہ کم ہو جائیں گے. ٹیکسز کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اکانومی کو ایکسپینڈ کرنا ہے, شرنک نہیں کرنا. انفارچونیٹلی پہلے 2 سال جو تھے اس گورنمنٹ کی, اس میں ان کو کسی نے ایڈوائز کیا کہ جی آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ کام کریں. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از ناٹ این انڈیکیٹر ٹو گروتھ. ان فیکٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, لیکن اگر آپ کی اکانومی ایکسپینڈ کر رہی ہے, آپ کے پاس ٹیکسز آ رہے ہیں اور ان ٹیکسز سے آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ملک میں, تو ایک تو عام آدمی کی حالت بہتر ہوگی, آپ کے ملک کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا اور پھر آپ کمپیٹیٹو ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میاں طارق مصباح صاحب 30 سیکنڈ میں آپ بتائیے کہ ٹیکس ریونیو پورا جو ہے وہ ٹارگٹ پورا نہ ہونا, اس کا ذمہ دار آپ کسے قرار دیتے ہیں؟ سر میں وورا صاحب یاسر صاحب سے پورا اگری کرتا ہوں. سر ایک ہوتی ہے گورنمنٹ سے میٹنگ کرنا, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے پالیسیز بنانی, ایک ہوتا ہے پالیسی کو پھر امپلیمنٹ کرنا. جی جی. جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایکسپورٹ بڑھی ہے, میں کہہ رہا ہوں ایکسپورٹ نہیں بڑھی. ٹھیک. ہم لوگ نے $25 بلین کو ٹچ کیا تھا 5 سال پہلے. جب $25 بلین کو ہم کراس کریں گے تو میں مانوں گا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھی. اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جو بات ہو رہی ہے, یہ صرف جب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی اس کے بعد یہ کم ہوگا. ایکسپورٹ از دا اونلی وے ٹو بی آؤٹ آف دا جو جس ہم سرکل میں پھنسی جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو بات ہو رہی ہے کہ اکنامک پالیسیز کی,
اگر ہمارے 3 اسٹیک ہولڈرز بڑے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اگر تینوں بیٹھ کے 20 سال کی اکنامک پالیسی دے دیں کہ یہ ہوگا پاکستان میں 20 سال کے لیے جو مرضی پاور میں ہے, but this is our policy for the businessman and economics and tax regime, وہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں سب سے بہتر ہوگا. بالکل. یاسر الیاس صاحب, کیوں نہیں ٹارگٹ ہم پورا کر پاتے ہیں؟ دیکھو اس میں ایک تو ٹارگٹ انریلسٹک ہے, لیکن اس کے علاوہ کانفیڈنس میں اپنے نہیں لیا لوگوں کو. جو ہمارا ایشو ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. ٹھیک ہے. اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کلوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک تو ٹیکسز آپ اپنے کم کریں, ریڈیوس کریں. ہمارے ٹیکس سسٹم ویسے بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ایک تو دیر از ملٹیپل ٹائپس آف ٹیکسیشن, ود ہولڈنگ الگ ہے, جی ایس ٹی الگ ہے, سیلس ٹیکس الگ سے, انکم ٹیکس الگ سے, اٹس ٹو کمپلیکیٹڈ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اگر آپ اپنے جو بیسک جو لوگ نان فائلرز ہیں آپ ان کو تھوڑا سا ان کو ریڈیوس کر لیں, ان کو مارجنلائز کر کے سبسڈائز کر کے ان کو لے آئیں اس بریکٹ کے اندر. ونس یو دیر ان بریکٹ, وہ رجسٹرڈ ہونے کے بعد کسی بھی آپ اس پہ لے کے آئیں لیول پہ وہ آ جائیں گے, بیکاز دے آر کمپیلڈ ٹو. لیکن ابھی آپ نے جن لوگوں کو نہیں لایا ہوا آپ ان کو مزید ڈرا رہے ہیں, ان کو مزید نوٹسز سینڈ کر رہے ہیں, تو کون آپ کے ساتھ ٹیکس پے کرے گا؟ پلس جو ایک ایشو ہے ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا پاکستان میں کہ جو ٹیکس پیئر ہیں, جو لوگ ایکچوئل سائزبل ٹیکس دیتے ہیں, ان کو آپ ایک اسٹیٹ منسٹر لیول کا پروٹوکول دیں, ان کا آپ سلیب رکھ لیں کہ آپ اگر اس سے اتنا اماؤنٹ کا ٹیکس دے رہے ہیں, یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی اکانومی, آپ ان کو وہ پروٹوکول دیں. ون ونڈو آپریشن کا ایسنس ان کو لا کے دکھانا تاکہ باقی لوگوں میں کانفیڈنس آئے, تاکہ لوگ انکریج ہوں کہ ہم بھی ٹیکس بریکٹ میں آنے چاہتے ہیں, ہم بھی ٹیکس فائلر بننا چاہتے ہیں. یاسر الیاس صاحب آپ کا بہت شکریہ. میاں طارق مصباح صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. شارق وارا صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. میں طارق مصباح صاحب, پہلے ہم نے چینی برآمد کی, پھر درآمد کر لی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پالیسیاں بناتے وقت ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم فیوچر کی پلاننگ نہیں کرتے. جب ہم سٹیک ہولڈر سے پوچھتے نہیں ہیں, ان سے مشاورت نہیں کرتے, پھر اس قسم کی پالیسیاں بنتی ہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر بزنس کمیونٹی کو شکایت ہوتی ہے سرکاری محکموں سے, ایف بی آر سے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ نیب نے بھی خاصا تنگ کیا بزنس کمیونٹی کو, جس پہ پرائم منسٹر کو بھی انوالو ہونا پڑا. یہ جو رکاوٹیں ہیں راستے کی, اس کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ سر جو کراچی پریزیڈنٹ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے جو بات کی ہیں پورا انڈورس کرتا ہوں اس کو. سر مسائل سر سب کے سیم ہے, کراچی ہو, لاہور ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی کے ہو. انڈسٹری جو بزنس مین ہے مسائل سب کے سیم ہیں. جو لوگ کہتے ہیں تاجر اور انڈسٹری سب سیم ہے. ہم نے تاجر ٹریڈر سے ہم نے سامان خریدنا ہے, انڈسٹری مشین کام کرنا ہے, اسی کو بیچنا ہے, اس نے آگے بیچنا ہے ہمارا. بالکل لوگ انڈسٹری اور ٹریڈ کو ڈیفرنٹ لیتے ہیں, میں سب کو سیم لیتا ہوں. کراچی جو میرے بھائی ہیں پریزیڈنٹ صاحب, ان کی پوری انڈورس کرتا ہوں بات. جو پالیسی میکنگ ہے, گورنمنٹ جو پالیسی میکنگ کرتی ہے اس میں جو سٹیک ہولڈر ہے, اگر فارماسیوٹیکل والے ان کی پالیسی بن رہی ہے, ٹیکسٹائل والے ان کی پالیسی بن رہی ہے, فلورمنٹ والے ان کی پالیسی بن رہی ہے, شوگر والے ان کی, اگر ہم سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھے نہیں ہیں اور گورنمنٹ پالیسی بنا دے گی, اس کے بعد پھر ہم گورنمنٹ سے جا کے بحث کریں گے, تو وہ تو پھر ایک مسئلہ پڑ جائے گا نا. تو وائی ناٹ پوری دنیا میں سر آپ دیکھیں جو بڑی ممالک ہیں, یورپ, امریکہ, وہاں پہ سٹیک ہولڈرز بورڈ کے چیئرمین بزنس مین ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. بیوروکریٹ اور پولیٹیشین نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. جب بزنس مین ساتھ بیٹھیں گے نہیں پالیسی بنانے کے لیے, تو جو بیوروکریٹ ہیں اور جو پولیٹیشین, ان کو کیا پتا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. تو جب پالیسی بن جاتی ہے تو پھر ہمارے مسائل بڑھتے ہیں. تو اسے بہتر نہیں کہ پہلے ہی بیٹھ کے, کل رزاق داؤد صاحب آئے ہوتے ہیں, ویری تھینکفل ٹو ہم, اینڈ حماد رضا صاحب وہ بھی آئے تھے ہمارے پاس, ان سے بھی میٹنگ ہوئی. انہوں نے بولا کہ ہم پالیسی میکر کو ساتھ بٹھائیں گے. سر جب ہمارا کام ہے, ہمیں ساتھ بٹھائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے نا ہمارے مسائل کے. لیکن میاں طارق صاحب حکومت, ہر جو بھی حکومت آتی ہے یہ کہتی ضرور ہے کہ ہم تمام ایوان صنعت و تجارت کو اعتماد میں لیں گے, ان سے مشاورت لیں گے, ان سے سفارشات لیتے ضرور ہیں, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان سفارشات پر عمل درآمد ہوتا ہے؟ نہیں سر, میں سوری آپ کی تھوڑی سی بات کاٹوں گا. اس گورنمنٹ نے ذرا پرائیویٹ سیکٹر کو ذرا دور رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. پچھلی گورنمنٹ, میں کسی گورنمنٹ کا نام نہیں لوں گا, ہم یہاں لاہور چیمبر میں بیٹھے تاجر ہیں, ہمارے 30,000 ممبر ہیں, کوئی کسی پارٹی کسی پارٹی کا, چیمبر میں بیٹھے ہم سارے ایک لیول پہ ہیں. مسائل یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں جتنے ہم قریب تھے گورنمنٹ کے, اس گورنمنٹ نے ہمیں پہلے 2 سال بڑا دور رکھا ہے. ٹھیک. بورڈ کا چیئرمین اس کو لگا رہے ہیں جس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ آن بورڈ لے کے, اور 2-3 مہینے سے 4 مہینے سے میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ اب کلوز ہو رہی ہے بزنس کمیونٹی کے. ٹھیک ہے. ہماری ایڈوائس بھی لینی چاہیے بورڈ کے اندر. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھا جائے تو جو بورڈ بنتے ہیں اس میں بزنس کمیونٹی بورڈ کو لیڈ کرتی ہے, گورنمنٹ کے لوگ بورڈ کو لیڈ نہیں کرتے. یس, گورنمنٹ از دیر پریزنٹ دیکھنے کے لیے کہ بزنس کمیونٹی کو غلط کام تو نہیں کر رہی. بالکل ٹھیک. سردار یاسر صاحب, یعنی ہم ایک تو صرف فیتے کا ہم شکار رہے ہیں ہمیشہ سے, ہر حکومت میں یہ ہوتا ہے. اب جو ایف بی آر ہے, باقی ادارے ہیں, ان سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے, کوآپریٹو ہیں. دوسرا امپورٹ ڈیوٹی پہ بڑا اعتراض اٹھتا ہے کہ امپورٹ ڈیوٹی ہماری اتنی زیادہ ہیں جس سے آپ کا بزنس فلورش ہو نہیں سکتا. دیکھیں جیسے کہ ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں, میرے بھائی جو لاہور میں کراچی میں بیٹھے ہیں, وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو ڈسکنیکٹ ہے
وہ کچھ حد تک ابھی بھی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہماری ریلیونٹ باڈیز ہیں, آپ دیکھیں وفاق میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ویئر دا فرنٹ لائنس, ہم ڈیلی انٹریکشن کرتے ہیں ود آل دی ایمبیسیز, جتنے کمرشل کاؤنسلز ہیں ان سے ڈائلاگ ہوتا ہے, اور ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے. وہ بھی ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو ون ونڈو آپریشن کا ایسنس ہے وہ کب آئے گا پاکستان میں. اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں فارن انویسٹمنٹ کی, ہم ان سے بات کرتے ہیں جوائنٹ وینچرز کی, وہ بھی یہ کہتے ہیں ہم آ تو جائیں گے, لیکن جو یہاں پہ ایشوز ہیں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے, جو بیوروکریسی کے ہیں, وہ کون ڈیل کرے گا. ہم ان کو گارنٹی تو دیتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس ول ڈیل ود دیم, ہمارا فنکشن ہے مین, ہمارا ایسنس ہی ہے چیمبر کا کہ ٹو پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ دا بزنس کمیونٹی. لیکن اس میں جب ایشوز ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آلریڈی ہمارا اپنے ڈسکنیکٹ ہے, تو ہم ان کو کیسے کنیکٹ کریں گے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں بی او آئی اسلام آباد کی. بی او آئی اسلام آباد ہیز نو لیزون ود چیمبر آف کامرس, حالانکہ ہم اپنے اینڈ پہ تنزانیہ افریقہ کا ایک پلان کر رہے ہیں. بالکل نہیں, ہم ابھی افریقہ کا پلان کر رہے ہیں, ہم یو اے کا ایک ٹرپ پلان کر رہے ہیں ٹو میٹ ود چیمبر آف کامرس, کیونکہ ہمیں ہر ایک مارکیٹ کا آئیڈیا ہے کہ کون سی مارکیٹ میں کتنی پوٹینشیل ہے, ڈسکنیکٹ کہاں کہاں پہ ہے, اور ہماری جو کمپیٹیٹرز ہیں جیسے انڈیا بنگلہ دیش کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ کتنے پروڈکٹ سپلائی کر رہے ہیں اور ہم کتنا نہیں کر رہے. تو ہم ان کے ساتھ جب پلان کے ایک روڈ شو ہم پلان کرتے ہیں, روڈ شو کے لیے وی نیڈ دا گورنمنٹ سپورٹ. ہمیں بی او آئی کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ منسٹریز کے ساتھ ان کے ساتھ لیزون کرنے کے لیے وہاں پہ ضرورت ہے. بہت بہتر ہم چیزیں میٹرلائز کروا سکتے ہیں. ایف بی آر کی بات کی تو دیکھیں ایف بی آر نے ایک پالیسی امپلیمنٹ کی تھی ریگارڈنگ پی او ایس سسٹم کو انٹیگریٹ کرنے کی. ہم کہاں پہ اس پہ آن بورڈ تھے, کہاں پہ ہم سے, حالانکہ یہ سارے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کا پہیہ چلا رہے ہیں, جو ٹیکس پیئرز ہیں. لیکن ڈفرنٹ جو ہے نا, جو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی گورنمنٹ ناؤ اینڈ ان دا پاسٹ, چیمبر آف کامرس کی جو باڈیز ہوتی ہیں یہ الیکٹڈ پورٹ فولیوز ہیں. وی آر الیکٹڈ بائی دا پیپل, بائی دا بزنس مین, وہ کمیونٹی جو کہ اس ملک کا ٹیکس اس کی بیک بون ہے. تو آپ اگر منسٹریز کی سن رہے ہیں, ہماری نہیں سن رہے, جبکہ اسٹیک ہولڈرز ہم ہیں, ویئر دا ونس ہو کین میک اے ڈفرنس, ویئر دا ونس ہو انڈرسٹینڈ بزنسز, ان کی جو ایشوز ہیں اور جو سولوشنز ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں, ان سے بہت بہتر دے سکتے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو یہ ڈسپیرٹی ہے, ڈسکنیکٹ ہے, اس کو کلوز کرنے کے لیے دے نیڈ ٹو سٹ ود اس, دے نیڈ ٹو ٹیک اس آن پارٹ آف دا بورڈ, ایوری تھنگ, چاہے وہ ایف بی آر ہو, ایف بی آر کی سب کمیٹیز میں ایک پریزیڈنٹ آپ کا جو چیمبر آف کامرس ہے, ہی شوڈ بی اے بورڈ ممبر, چاہے وہ سی ڈی اے کا ہو, چاہے وہ آر ڈی اے کا ہو, آل دی ڈفرنٹ باڈیز, کیونکہ ہر ایک جگہ پہ ایشوز ہیں اور وہ ایشوز آپ کے میٹریلائز نہیں ہوتے, وہ ڈسکنیکٹ رہتے ہیں, بیکاز وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ. وہی والی بات ہے کہ پالیسیز بنا دی جاتی ہیں, ہم پہلے امپلیمنٹ کرتے ہیں, ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ اس کو آپ فالو کریں, لیکن وہ ہمارے لیے وائبل نہیں ہوتی. سسٹینیبلٹی کی طرف ہم امپورٹ ڈیوٹی کی ہم بات کریں, دیکھیں آپ کی 2019 میں ایک ایس آر او آیا تھا 237. آپ کے جتنے ریٹیلرز ہیں, جیسے آپ کے الفتح ہے یہاں پہ, آپ کے پاس یہاں پہ امتیاز ہے, بڑی مارکیٹس ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں گے انفلیشن پرائسز کہاں جا چکے ہیں. وائی؟ کیونکہ آپ نے ایس آر او میں یہ کہا تھا کہ آپ جو جتنے آپ پروڈکٹ امپورٹ کریں گے ان کے اوپر آپ حلال اسٹیمپ سرٹیفکیشن کروا کے لائیں وہاں سے, اس کے اوپر آپ اپنے وہاں پہ پوری اردو میں اس کے اوپر لیبلنگ کروا کے لائیں. اب آپ ایک ہول سیلر سے بائی کر رہے ہیں, ہول سیلر یہ آپ کے لیے نہیں کر سکتے, یہ مینوفیکچر کر سکتے ہیں. ہم جو لے رہے ہیں یہاں سے, ہم مینوفیکچر سے نہیں بائی کرتے, ہم ہول سیلر سے بائی کرتے ہیں. تو یہ کہاں کا لاجک ہے؟ پاکستان میں اگر ایک کمپنی, ایک رجسٹرڈ کمپنی اس کے اوپر ری لیبلنگ کرتی ہے اردو میں, یا حلال سرٹیفکیشن کرتی ہے, تو وہ رسپانسبلٹی لیتی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ امپورٹ روک دیں گے, جو آپ کی انفلیشن کی پرائسز, جو اب آپ ایک پروڈکٹ 1000 روپے کا تھا وہ آپ کا 3000 کا بک رہا ہے مارکیٹ میں تھرو گرے مارکیٹ, تو اس میں گورنمنٹ تو لوز کر رہی ہے. سیکنڈلی آپ اگین ویکلس کا دیکھ لیں کہ ہماری ہونڈا اور ٹویوٹا جیسی جو کمپنیز ہیں ابھی تک مینوفیکچرنگ اسکیل پہ نہیں کر پائی جس طرح کرنا چاہیے تھا. تو آپ کون سی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جس پہ آپ 200-300% ڈیوٹی چارج کر رہے ہیں آن امپورٹ ویکلس, پھر آپ ایک دوسرے ایس آر او کے تھرو آپ اس پہ 17% مزید ڈیوٹیز لگا رہے ہیں اور جی ایس ٹی چارج کر رہے ہیں آن یوزڈ ویکلس. فار واٹ ریزن؟ دیکھیں آپ نے اگر انفلیشن مزید انکریز کرنی ہے 12% سے آپ 20% پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, پھر اب یہی کچھ کرتے رہیں, اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی اور نہ ہم افورڈ کر پائیں گے. آلریڈی آپ کی جو پاکستان میں کاسٹ آف لیونگ ہے, اٹس گوئنگ انبلیویبلی سپر نیچرل ریٹس پہ جا رہی ہے. وی کینٹ سروائیو اینڈ سسٹین ایٹ دس ریٹ. بالکل ٹھیک ہے. شارق وارا صاحب, آپ سے پرائم منسٹر بھی ملے آ کے کراچی میں, آرمی چیف بھی ملے, بزنس کمیونٹی سے سفارشات بھی لی گئی, ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ایف پی آر میں ریفارمز ہوں گی, لیکن آج بھی جو خاص طور پر اگر بیوروکریسی کے دفاتر میں بیٹھ کے بات کریں, وہ بزنس کمیونٹی کو, تاجر برادری کو سمجھتی کہ ٹیکس چھپانے والے لوگ ہیں. یہ ایک اعتماد کا فقدان اب بھی موجود ہے. جی بالکل. ابھی جیسے لاہور چیمبر کے صدر میاں طارق مصباح صاحب کہہ رہے تھے, یاسر ابھی کہہ رہے تھے کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سیاسی حکومتیں ہیں اور ان کے جو وزراء ہیں, بیسیکلی ان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے ٹو ڈیلیور, وہ بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کے سکلز سے بہت کم ہوتی ہے. پالیٹیشینز کا یہ کام پوری دنیا میں نہیں ہے کہ وہ مانیٹری پالیسی کو, فسکل پالیسی کو, امپورٹ ٹیرف ڈیوٹی سٹرکچرز کو, انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس کو, پاور پالیسی کو, ٹیکس پیئرز کے نیٹ بڑھانے کو, یہ سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جو جیسے ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے, یاسر کہہ رہے تھے کہ وہ مینڈیٹ, اکنامک مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. کراچی چیمبر پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے, اس کے پاس اکنامک مینڈیٹ ہے, اسلام آباد کے پاس ہے, لاہور کے پاس ہے. جس وقت آپ ان لوگوں سے ڈسکنیکٹ میں رہیں گے تو یقیناً آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ نہیں ہے. یہ اس گورنمنٹ کا بھی ڈیلیما ہے اور پچھلی حکومت کا بھی ڈیلیما یہ تھا. ہوتا یہ ہے کہ وزراء جب چیمبر میں آتے ہیں, ایسوسیشنز میں آتے ہیں,
وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے کے چلے جاتے ہیں، اور میں آپ کو بالکل وثوق یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی دے نو بیٹر. تو آپ کو وہ ایک انگلش کا جو کوٹ ہے کہ the one who believes that he knows nothing. ہمارے یہاں بھی اسی چیز پر ٹوٹل پالیسی چل رہی ہے کہ اسی طرح پھر جب بیوروکریٹس ہیں نو ڈاؤٹ وہ ایک بڑے زبردست پروسیس سے ہو کر آتے ہیں، کمپیٹیٹیو ایگزامز پاس کر کے آتے ہیں، بڑے بریلینٹ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا ڈسکنیکٹ ہوگا گراؤنڈ ریالٹی سے، انڈسٹریز کے ایشوز پہ، بزنسز کے ایشوز پہ، تو وہ پالیسی کاغذ پہ ایس آر او نکال کر کچھ بھی کر لیں. دیکھیں کیوں ٹیکس نیٹ آج تک پاکستان کا وہ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے. ابھی آپ نے پوچھا کہ جو ایف بی آر میں جو نتائج حاصل کرنے تھے وہ کیوں نہیں حاصل کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے آج تک پچھلی حکومت بھی اور موجودہ حکومت بھی ان لینڈ ریونیو میں وہ جو اپنا ٹارگٹ خود فکس کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں ہم 5 ٹریلین روپیز ان لینڈ ریونیو میں ٹیکسز جمع کریں گے، پھر 3 مہینے کے بعد وہ اپنا ٹارگٹ خود کم کر دیتے ہیں، اور جب جون میں سال ختم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی 10% کم کلیکشن ہوا، 15% کم کلیکشن ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان ریئلسٹک ٹیکس ٹارگٹ دیتے ہیں اور وہ آئی ایم ایف کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف سے فنڈنگ کے لیے آپ اپنے ٹیکس ریونیوز کو ایگزیجریٹڈ فگرز دے دیتے ہیں تاکہ آپ وہاں سے پیسے حاصل کر سکیں. ابھی جیسے میاں طارق مصباح صاحب کہہ رہے ہیں، یاسر کہہ رہے ہیں، میں پورا انڈورس کروں گا کہ جب تک بزنس اور انڈسٹریل کمیونٹی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز میں نہیں ہوگی، جب تک انڈسٹریل اور بزنس کمیونٹی بورڈ میں نہیں بیٹھے گی، پالیسی میکنگ میں نہیں بیٹھے گی. دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس گورنمنٹ کی گورننس کا، وہ یہ ہے کہ ایک منسٹری دوسری منسٹری سے انٹیگریٹڈ نہیں ہے. آپ پورے اسلام آباد میں، کراچی میں، یہ لوگوں کو بہت عام شکایت ہے کہ اگر آپ منسٹری آف کامرس میں کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو اس کا منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے کوئی کنیکشن ہوتا ہے تو وہ 6 مہینے اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. ان کا آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. وہ کوارڈینیشن اس لیے نہیں ہے کہ وہ کمیونیکیشن جو ان کا ہونا چاہیے اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ، انڈسٹریل کمیونٹی کے ساتھ، وہ ہے نہیں. ریزلٹنٹلی کیا ہے کہ پالیسیز پرائم منسٹر کی بہت خواہشات ہیں، وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں یہ ملک ترقی کرے، لیکن دیکھیں صرف ان کے چاہنے سے نہیں ہوگا. جب تک آپ ایسی پالیسی نہیں بنائیں گے جو کہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ پالیسی اناؤنس کر دیتے ہیں، اس میں بے تحاشا غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں امپلیمنٹیشن ہو نہیں سکتی ہے، پھر ہم لوگ اسلام آباد کے چکر لگاتے ہیں، اور سال ہا سال یہی اس حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہی پچھلی حکومتوں کے ساتھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے میاں طارق شارق ورا صاحب، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لوں میں. اس بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ حکومت سے جب بات کریں، وزراء سے بات کریں، تو 2-3 جواب ملتے ہیں. ایک تو یہ ملتا ہے کہ بجلی اگر مہنگی ہے ماضی کی حکومتوں کا مسئلہ ہے، اگر ڈالر کی قیمت اوپر گئی ماضی کی حکومت نے پالیسیاں غلط تھیں، اور اگر ملک کے اندر اکانومی کا پہیہ رکا ہوا ہے، کرپشن عام ہے، تو یہ بھی ماضی کی حکومت کا قصور ہے. 2.5 سال سنتے سنتے لوگ تھک گئے ہیں. اپنے تینوں صدور سے پوچھیں گے کہ کیا یہی نظریہ چلتا رہے گا یا حکومت کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا ہے. اس بات کا ڈاکٹر شارق بھائی.